مرزا جی کہتے ہیں بخاری مسلم سے پڑھو، بخاری مسلم سے، بخاری مسلم کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مرزا جی کہتے ہیں بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کر چلو، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی. اچھا بخاری مسلم کو چھوڑ کے ترمذی کی روایت پڑھ رہا ہے، اس کے اندھے مقلدین اس کو پھر بھی مان رہے ہیں. یہ دیکھو صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 105 کتاب فضائل اصحاب النبی ہے. اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس باب کے تحت لائیں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا. اس کے تحت حدیث نمبر ہے یہ 3660. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 عابد و امراتان و ابو بکر. اب بھائی سننا ذرا بات کو نا. عمار بن یاسر والی روایت پتہ ہے میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ سنو ذرا بات. اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ عمار بن یاسر ہی ہیں بقول آپ کے، انہوں نے علی کے ساتھ ہر جگہ نبھایا، جبل میں بھی، صفین میں بھی، شہید ہونے سے پہلے تک ہے نا. وہ تو کبھی بھی سیدنا علی کے مخالف تو نہیں جا سکتے نا. آپ میری بات سمجھنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب آپ کے ساتھ صرف 5 لوگ ہوتے تھے. آپ کے ساتھ صرف 5 لوگ ہوتے تھے. آپ کے ساتھ کون ہوتے تھے؟ الا 5 عابد، 5 غلام ہوتے تھے. وہ امراتان، 2 عورتیں ہوتی تھی. وہ ابو بکر، اور آزاد لوگوں میں ابو بکر ہوتے تھے. اس وقت علی ہوتے تھے نہیں. الا 5 عابد، 5 غلام عربی زبان کے اندر سمجھ لو ذرا بات. غلام چھوٹے لڑکے کو کہتے ہیں، خادم کو نہیں کہتے. عربی زبان میں غلام خادم کو نہیں کہتے. یا ہماری اردو میں غلام لفظ جو ہے نا خادم کا مترادف استعمال ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں میں نے 5 جو ہے نا غلاموں کو دیکھا ہے، 2 عورتوں کو، ایک ابو بکر کو. روایت کیا ہے؟ حکمرانوں کی لکھوائی بھی، تاریخ بخاری مسلم. ہم تو نہیں پڑھ رہے ترمذی مستدرک، نہیں سمجھے. اور مرزا جی کے علم میں ہوگی لیکن میت اٹھ گئی ہوگی پڑھنے سے پہلے. بات آ رہی ہے سمجھ میں باہر. اچھا پھر ہمیں فہم کون سا بتانا ہے؟ سلف کا اپنا تو نہیں نا. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، فتح الباری کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر ہے 20. اس کی تفہیم، اس کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما العابد فہم بلال و زید بن حارثہ و عامر بن فہیرہ مولا ابی بکر. جو غلام ہیں ان میں کون کون ہیں؟ بلال، زید بن حارثہ، عامر بن فہیرہ جو کہ آزاد کرتے ہیں اب خود ابو بکر کے. یہ آزاد کردہ بھی ابو بکر کے ہیں. فَإِنَّهُ أَسْلَمَ قَدِيمًا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، کیونکہ یہ لوگ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں ابو بکر کے ساتھ. یہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں ابو بکر کے ساتھ، جیسے کہ طبرانی نے باباستہ عروہ بن زبیر روایت کرا. ٹھیک. اچھا پھر چوتھے ابو فقیہ مولا صفان بن امیہ بن خلف. سمجھ رہے بات کو ہے نہیں؟ یہ تو غلام ہو گئے، ابو بکر کا نام آ گیا. عمل امراتان ہے، اور وہ جو 2 عورتیں ہیں فخدیجہ والاخرى ام ایمن او سمیہ. ایک خدیجہ ہے اور دوسری ام ایمن ہے یا سمیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. سمیہ کون ہے؟ عمار بن یاسر کی والدہ. سنو ذرا بات. مر سے نہیں لے گئی ہوں مرزا جی کو. مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین، اس میں علی کا نام تو کہیں تھا نہیں، تو ہمارا قصور نہیں ہے، انہیں پکڑ لو. تو بھائی میرے ہم تو پابند، ہمیں تو شروع میں مرزا جی نے پابند بنا دیا تھا کہ بتانا کس کا فہم ہے؟ سلف کا، اپنا نہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے عہدہ برا ہو جائیں گے اپنی طرف سے بات کر کے نا. ادھر سمجھے گا کہ مرزا جی آگے کہیں گے یہ بالکل جعلی بات ہے، یہ بالکل جعلی بات ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے عہدہ برا ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ مستدرک حاکم میں میرا جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 272 ہے.
میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اپنی میرا جو نظریہ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا اہل حدیث اہل سنت کا جو نظریہ ہے، وہ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس حدیث کے تحت، یہی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ والی حدیث کے تحت، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، اور نابالغ مردوں میں حضرت علی سب سے پہلے اسلام لائے۔ یہ ہے اہل سنت کا نظریہ۔ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ ابو بکر۔ آزاد نابالغ مردوں میں اسلام پہلے کون لے گیا؟ علی۔ دیکھو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ میری بات سمجھو، میں عرض کیا کر رہا ہوں۔ دیکھو علی سب سے پہلے اسلام لائے، علی سب سے پہلے اسلام لائے، صحیح؟ ہم کہہ رہے ہیں علی سب سے، ہم نے علمی اعتبار سے کسی کی نفی نہیں کی، علی سب سے پہلے اسلام لائے، لیکن بچوں میں، لڑکوں، ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے مردوں، عورتوں میں خدیجہ سب سے پہلے اسلام لائی۔ ہمارا مقدمہ بالکل کلیئر، دلائل کے عین مطابق، سلف کی روشنی میں، اپنی کوئی رائے، اپنی کوئی بات نہیں۔ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے مرزا اور اس کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے لیے کہ سلف سے کٹ کے روافظ کی راہ پر گامزن ہے کہ جی سب سے پہلے علی اسلام لائے۔ دلیل پڑی کیا؟ ضعیف روایت، بخاری سے روایت پڑھتے ہیں نا، لیکن وہاں میت ہو جاتی، وہاں پہلے کون نظر آتا؟ وہاں ابو بکر پہلے نظر آتا ہے، اس پہ اپنے رافضیت کی قبر میں آخری کیل بھی ٹھک جاتی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اچھا جی یہ میرے ہاتھ میں ہے اسد الغابہ، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301۔ امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جماعت علماء کی اس طرف ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ابو بکر ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ابو بکر۔ پتہ ہے روایت، اب جو آگے وہ روایت سنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اب جو آگے وہ روایت سنا رہے ہیں وہ روایت ہے کہ نیپال میں جو جا کر شام میں زندہ کر کے آ گئے تھے ان کے بیٹے، اہل بیت کی گواہی، گھر کے آدمی کی گواہی، عبداللہ بن عباس کے بیٹے، ان کے شاگرد عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے، اور حسان بن ثابت نے بھی اپنے شعر میں اسی کو بیان کیا ہے، اور عمر بن انبسا اور ابراہیم نخعی کا بھی یہی قول ہے۔ ابراہیم نخعی کا قول ہم نے ترمذی میں پڑھ لیا ہے۔ ہمیں ابو جعفر محمد بن سمین نے اپنی سند سے یونس بن بکیر باحوالہ ابن اسحاق یہ روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن حسین التمیمی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کو اسلام کی طرف بلایا، میں نے جس کو اسلام کی طرف بلایا کچھ نہ کچھ لغزش اور تردد اسے ضرور ہوا سوائے ابو بکر کے، کہ میں نے جس وقت اس سے ذکر کیا بغیر کسی تردد اس نے قبول کیا۔ اور سنو میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ حوالہ کیوں پڑھا ہے، سنو۔ مرزا جی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہوئے ہیں نا، باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں نا، دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ٹھوک بجا کے وہ مولائی روافظ والا قول یقین ٹھوک بجا۔ اسی لیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے آگے بھی اسلام پیش کیا اس کو کچھ نہ کچھ تردد ہوا سوائے میں نے اس کے آگے اسلام پیش کیا، اس سے فوراً قبول کیا۔ ایسے نہیں باقی تو سب کافر سے مسلمان ہوئے، اور دیکھ لو کہ ہمارے وارنٹ نہیں جاری کروا دینا۔ ابو طالب مسلمان ہوئے تھے، مرزا جی نے منہ سے ٹافی نکال کے فوراً بولنا ہاں، تو ہم کہیں گے کافر سے یا مسلمان سے؟ اور نیپال میں دھماکہ، ہائیڈروجن بام،
बड़ा शौक है ना हाइड्रोजन बॉम्ब गिराने का मिर्जा जी को, ऐसी फक्कियां देंगे मिर्जा जी को, मिर्जा जी की नस्लें याद रखेंगी। बस वारंट नहीं जारी करा देना, हमारे अबू तालिब का नाम कैसे ले दिया। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि लेने के बाट और देने के बाट एक जैसे, सब काफिर से मुसलमान हुए में, तो अबू बकर का नाम पहले क्यों, पहले अबू तालिब का ही ले लो ना। नहीं समझ। इमाम हाकिम का हवाला मैंने आप भाइयों के सामने पढ़ के सुना। 12। अच्छा ये बता लीजिए। अब ये देखें, ये मेरे हाथ में अला साहबा फी तमय्युज़ सहाबा हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 305 है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम बुग़वी ने यूसुफ बिन माजशून की सनद से रिवायत निकल के वो कहते हैं कि हमने अपने असलाफ और बुजुर्गों को पाया है, जिनमें इब्न मुनकदर, रबिया, साले बिन कैसान, उस्मान बिन मोहम्मद वगैरह हैं, किसी को इस बारे में कोई शुबह ही न था कि साहबा में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया। बुग़वी ने उम्दा और जय्यद सनद से रिवायत नकल की है कि यहां से जाग जाए, बड़ी काम की रिवायत और है भी बकौल उनके जय्यद सनद के साथ। जाफर बिन मोहम्मद अस-सादिक अपने वालिद इमाम बाकर से रिवायत कर रहे हैं। जाफर बिन मोहम्मद, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बावास्ता अपने वालिद इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने फरमाया। अब्दुल्ला बिन जाफर कौन है? जाफर अत-तैयार के साहबजादे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जाफर अत-तैयार, उनके साहबजादे अब्दुल्ला, अली के भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। वो कहते हैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे सरपरस्त थे और बहुत अच्छे हमारे खलीफा थे, हमारे ऊपर रहम खाते, हमारे साथ नरमी से पेश आते थे। इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हजरत अबू बकर को राफतुल क़ल्ब की वजह से अब्बा, नरम दिल का नाम दिया गया था। मैमून बिन मेहरान कहते हैं कि हजरत अबू बकर ने बोहेरा राहिब के जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। आप रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत खदीजा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिफारत के फराइज अंजाम दिए, और ये सब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के पैदाइश से पहले के वाक़ियात हैं। कुछ बॉम्ब सा महसूस हुआ होगा मिर्जा जी को, है